بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب ہم امریکہ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ امریکہ کا ویزا اپلائی کرنے کے بعد ہم نے اس کا ایک چلان بنانا ہوتا ہے، جو کہ فیس ہم نے بینک میں الائٹ بینک میں بھرنی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے امریکہ کا ویزا اپلائی کرنا ہے، اس کی اس ویب سائٹ سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس طرح کی ایک اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا بنانا چلان، ٹھیک ہے۔ تو چلان بنتا ہے اس ویب سائٹ سے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویب سائٹ آپ کو کہاں سے ملے گی۔ آپ نے جانا ہے گوگل پہ۔ گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے US ویزا اپائنٹمنٹ فروم پاکستان، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے اپلائی فور اے US ویزا شیڈول مائی اپائنٹمنٹ، اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پیج کھلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ادھر آخر میں جانا ہے، یہ اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں آپ، چینج ٹو اردو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر میں جانا ہے، آپ نے جانا ہے شیڈول اینڈ اپائنٹمنٹ پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پہلے آئی ڈی بنا ہوا ہے، یعنی آپ نے پہلے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا ہے اور آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، آپ دوبارہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے وہی آئی ڈی یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے، ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ ویزا دوبارہ رینیو کرانا چاہ رہے ہیں، تب بھی آپ نے وہی آئی ڈی یوز کرنا ہے، پرانا آئی ڈی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک نئے آئی ڈی بنائیں گے، کیونکہ ہم نے ایک نئی اپلیکیشن فل کی تھی، یہ وہ اپلیکیشن ہے۔ تو ہم ایک نیا آئی ڈی بنائیں گے، تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے نیا آئی ڈی کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیا آئی ڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے نا ہم نے نیو یوزر پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیو یوزر میں سب سے پہلے وہ بول رہا ہے کنٹری، تو آٹومیٹک اس میں اٹھا لیا ہم نے پاکستان۔ پہلے اس کو ای میل ایڈریس چاہیے، اس کے بعد فرسٹ نیم چاہیے، سیکنڈ نیم چاہیے، پاسورڈ جو آپ کی مرضی ہے وہ رکھ سکتے ہو، سیم پاسورڈ آپ نے ادھر ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ ہم ایک ڈمی ای میل ایڈریس ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فرسٹ نیم چاہیے۔ فرسٹ نیم ایسے ہوتا ہے جیسے کہ جو آپ کا گیون نیم ہے نا، یعنی پاسپورٹ پہ لکھا ہوا گیون نیم، اس کو ہم بولتے ہیں فرسٹ نیم۔ جو سر نیم ہے اس کو ہم بولتے ہیں لاسٹ نیم، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پاسورڈ رکھ دینا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا پہلا نام ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا سیکنڈ نام ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی پاسورڈ رکھ دینا ہے۔ پاسورڈ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کچھ الفاظ پاسورڈ کے بڑے ہوں، کچھ الفاظ چھوٹے ہوں، اور اس کے اندر آپ نے کچھ ایٹ دا ڈاٹ اور ہیش یا کچھ بھی ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کلک کرنا آئی ہیو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ، پھر ادھر کلک کر دینا ہے، پھر آپ نے کر دینا ہے سبمٹ، ٹھیک ہے۔ یہ کھل جائے گا اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کھل گیا، اب ہمارا آئی ڈی بن گیا ہے۔ تو اگر آپ کے آلریڈی اپلیکیشن ہے، اس میں 3 چانس ہوتے ہیں اپائنٹمنٹ لینے کے، تو آپ نے ایک چانس یوز کرنا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ لکھا آ رہا ہوگا ری شیڈول، اگر ہماری نیو اپلیکیشن ہے تو یہاں لکھا رہا ہے نیو اپلیکیشن، آپ نے نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے امیگریشن نان امیگریشن۔ امیگریشن وہ ویزا ہوتا ہے جو امریکہ سے آتا ہے، جو پکا ویزا ہوتا ہے، گرین کارڈ والا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے ویزر ویزا B1 B2 کیٹیگری کا ویزا ہے، تو یہ ہے نان امیگریشن ویزا، ہم اس کو بولتے ہیں نان امیگریشن ویزا۔ تو ہم نے نان امیگریشن ویزا پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر 2 سٹی ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، ایک ہے اسلام آباد، ایک ہے کراچی۔ تو بندہ ملتان کا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اسلام آباد کو ہی سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام آباد کی ایمبیسی بڑی ایمبیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے اسٹوڈنٹ ہے، بزنس اینڈ ٹورسٹ ویزا ہے، ورک ویزا ہے، US گورنمنٹ کی طرف سے اسپانسر ہے، کیا ہے؟ تو یہ B1 B2
ٹورسٹ میں آتا ہے، بزنس میں آتا ہے یا میڈیکل میں آتا ہے تو ہم بزنس اینڈ ٹورزم پہ کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے، اوکے، پھر ہم نے کر دینا ہے کنٹینیو کے اوپر کلک، ٹھیک ہے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو ویزا آپ نے جو اپلائی کیا ہے وہ B1 ہے، B1 پٹا B2 ہے کہ B2 ہے، ایک منٹ میں یہاں دیکھتا ہوں کیا ہے ہمارا B2 ویزا ہے، تو ہم نے ادھر دیکھیں یہ ادھر لکھا ہوا ہے B2، تو ہم نے ادھر B2 کر دینا ہے، کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہم اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر وہ آپ کا پاسپورٹ نمبر مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پاسپورٹ نمبر ڈال دیتے ہیں، فی الحال میں کچھ بھی ڈال دیتا ہوں AB123456، پاسپورٹ کا ایشو ڈیٹ وہ مانگ رہا ہے یہاں پہ، ایشو ڈیٹ ہم ڈال دیتے ہیں پیچھے کی جنوری 2010 کر دیتے ہیں، چلو 1 جنوری کر دیتے ہیں۔ اب وہ پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ مانگ رہا ہے تو ہم پاسپورٹ کی 2025 کر دیتے ہیں فار ایگزامپل، جس کو بھی جنوری کر دیتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، بعد میں آپ نے اپنے پاسپورٹ پہ دیکھ کے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب وہ ڈیٹ آف برتھ مانگ رہا ہے تو میں اس میں نا اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈال دیتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، 1990 22 جنوری، ٹھیک ہے، نام وہ اپنے آپ اٹھا لے گا۔ پھر اب وہ پوچھ رہا ہے جینڈر کیا ہے، جینڈر میں ہم کر دیتے ہیں میل، ٹھیک ہے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے DS-160 کنفرمیشن پیج، یعنی DS-160 وہ ہے جب ہم اپلائی کرتے ہیں نان امیگریشن ویزا تو ہمیں ایک اپلیکیشن ملتی ہے، اس کو بولتے ہیں DS-160، اس میں اس کا جو نمبر ہوتا ہے اس کو یہ نمبر ہم کہتے ہیں، اس کو ہم نے یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں فار ایگزامپل، اور ہم نے اس کو یہاں پہ کر دینا ہے پیج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ مانگ رہا ہے 2 فون نمبر مانگ رہا ہے، ایک فون نمبر مانگ رہا ہے، ایک موبائل نمبر مانگ رہا ہے، تو میں اس میں اپنے نمبر لکھ دیتا ہوں 3457308268، ٹھیک ہے، 3457308268، ٹھیک ہے۔ اب وہ مانگ رہا ہے کہ آپ کا ایڈریس، فل ایڈریس، نیو ملتان لکھ دیتے ہیں، سٹی بھی ملتان ہے، اسٹیٹ کو ہم بولتے ہیں پنجاب، پوسٹل کوڈ جو ہمارے ملتان کا 60,000 ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پاسپورٹ ڈالا، اس کے بعد پاسپورٹ کی ہم نے ایشو ڈیٹ ڈالی، اس کے بعد پاکستان ڈالا، پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ ڈالی، ڈیٹ آف برتھ ڈالی، نیشنلٹی بھی ڈال دی، ادھر آپ کی کچھ اور نیشنلٹی ہے، اگر آپ دبئی سے اپلائی کریں تو ادھر دبئی آئے گا، تو آپ نے ہمیں پاکستانی نیشنلٹی کر دینا ہے، ادھر پہلا نام ڈال دیا، ادھر سیکنڈ نام ڈال دیا، پہلا نام کا مطلب ہے گیون نیم، سیکنڈ نام کا مطلب ہے سر نیم، اس کے بعد ہم نے پاکستان ڈال دیا، جینڈر ڈال دیا، DS-160 اپلیکیشن کا جو نمبر ہے وہ ڈال دیا، کانٹیکٹ نمبر ڈال دیا، ای میل ایڈریس ڈال دیا، ایڈریس، اور اس کے بعد سٹی اور اسٹیٹ اور پوسٹل کوڈ کے بعد آپ نے کرنا ہے کنٹینیو کے اوپر کلک، ٹھیک ہے، کنٹینیو پہ کلک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اپلیکینٹ ہے، اگر آپ کے اپلیکینٹ زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ، تو آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے، جتنے بھی اپلیکینٹ ہیں اس کو آپ نے بار بار ایڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر اس کا رشتہ بتا دینا آپ کے ساتھ کیا ہے، چائلڈ، فادر، مدر، ڈاٹر، سن، ادرس، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا DS-60 نمبر ڈال دینا ہے، پہلا نام، دوسرا نام، سیم ویسے ہی کرنا ہے، سب کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں کنٹینیو پہ کلک، ہمارا کوئی ایک ہی بندہ ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ایڈ کرنے کی۔ آئی ایم اے سٹیزن اور ریزیڈنٹ پاکستان اینڈ مائی ایٹ دا مومنٹ یس، وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ پاکستان سے فزیکلی پاکستان میں ہو، پاکستان کے سٹیزن ہو، میں نے کہا ہاں، یس پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ آر یو دا ود اپلیکیشن انڈر 14 ویئر ہو، نو، آر دا ویزا اپلیکیشن 18 ویئر آف اگو ہولڈر، تو ہم نو گئے، وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کہ وہ 14 سال سے کم ہے یا 80 سال سے بڑا ہے، تو ہم بولیں گے نو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے آر دا ویزا اپلیکیشن، جو ویزا اپلائی کر رہا ہے، آل ممبرز اپلائی ود یو، جو ممبر آپ کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں انڈر ایج، 14 سال سے کم عمر، یا وہ B1 B2 رینیو کرا رہے ہیں، تو ہم بولیں گے کہ نو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے پک کرنا ہے کہ آپ کو ہوم ڈیلیوری چاہیے، تو ہم نے پک کرنا ہے، ہمیں پک کہاں کرنا ہے، ملتان کرنا ہے، ہم نے کر دینا ہے ملتان،
ملتان میں یہ ہے بزنس سٹی پلازے کے اندر ہے یہ، سی آر جی والے ہیں میرے خیال سے، وہ نا ڈیل کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے کنٹینیو کے اوپر کلک، ٹھیک ہے، کنفرم پہ کلک کر دینا ہے۔ 59,200 کا ہے یہ چلان، 59,200 کا یہ چلان ہے، ہمیں اس کو کلک کر دینا ہے۔ چلان کو ہم سیو کر لیتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ویزا اپلیکینٹ ہے نا اس کا موبائل این آئی سی نمبر لکھا جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور نیچے بھی اس کا این آئی سی نمبر لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور ڈپازٹ پہ اس کے سگنیچر رہیں گے، نیچے ڈپازٹ پہ اس کے سگنیچر رہیں گے، تو اس کو رسید نمبر 1 ہے وہ لکھ کے دے دیں گے ادھر بینک والے، ٹھیک ہے۔ یہ چلان لائٹ بینک میں بھرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے نا وہ رسید نمبر یہاں پہ ڈال کے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے، پھر آگے آپ کو اپائنٹمنٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ جب ہم نے رسید نمبر ملا تو پھر ہم نے اپائنٹمنٹ کیسے لی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو کر دیتے ہیں لاگ آؤٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔